إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ میرے بھائی اور دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور یہ بات آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، قرآن، رمضان اور دعا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جہاں رمضان المبارک کے احکام و مسائل بیان کیے ہیں، وہاں بطور خاص دعا کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہم دعا کے اعتبار سے آج انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بذات خود قرآن مجید میں ذکر کی ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے، اس پہ گفتگو کریں گے کہ آخر اس کے مقاصد کیا ہے کہ اللہ نے اپنی کلام میں ان چیزوں کو بطور خاص ذکر کیا۔ انبیاء اکرام علیہم السلام جو دعائیں مانگتے رہے، دعائیں کرتے رہے، ان کی دعاؤں کو اور اس کے ساتھ جو
ان کی زندگی کے وہ اہم ترین واقعات کہ جب ان کو یہ دعائیں مانگنے کی حاجت اور ضرورت پیش آئی۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس زمین پر جو جوڑا بھیجا گیا آدم اور حوا علیہم السلام، آپ کو اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہے کہ ان سے ایک غلطی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کے تم نے قریب نہیں جانا، ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن اس کے باوجود ان سے یہ بھول ہوئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو زمین پر اتار دیا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ وہ خطا تھی کہ جس کی بنا پر ان کو زمین پر بھیج دیا گیا، اور پھر ایک لمبا عرصہ تک وہ اللہ تبارک و تعالی سے معافیاں مانگتے رہے، دعا کرتے رہے۔ جو اصل دعا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے وہ تو امت نے بھلا دی، الا ما شاء اللہ، الا من رحم ربی۔ لیکن وہ جھوٹی روایت جو خانہ سعد ہے، خود بنائی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی، اس کو لوگوں میں بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ اور وسیلہ سے ان دونوں کی توبہ قبول ہوئی، جبکہ قرآن مجید یہ بات کہتا ہے اور یہ دعا بھی ذکر کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے خود ان کو سکھائی۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے ہماری بخشش نہ کی، تو نے ہماری غلطی معاف نہ کی، لنکونن من الخاسرین، تو البتہ ضرور بضرور ہم نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا انہوں نے مانگی جو اللہ نے سکھائی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ کا؟ کہ اگر یہ میرے برگزیدہ بندے اور نبی، ان سے بھی کوئی غلطی اور خطا ہو جائے تو وہ بھی مجھ سے ہی معافی مانگتے ہیں، اور میں ہی معاف کرنے والا ہوں، میرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا، معاف کرنے والا نہیں۔ یہ بات ذہن نشین کروانا مقصود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دنیا کی، کائنات کی کوئی ہستی، کوئی شخصیت کسی کے گناہ معاف نہیں کر سکتی، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ بھی بیان کی ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ بخشے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیشہ اپنی غلطی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ پھر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے مرسل رسول جو مبعوث کیے گئے، انہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی، اور 950 سال کی تبلیغ کے بعد جب وہ ان لوگوں سے مایوس ہو گئے
بھائی میری طرف دیکھیں آپ، مولانا صاحب کو لایا جا رہا ہے تاخیر سے، اور کچھ نہیں ہے. توجہ فرمائیں. اتنا طویل عرصہ، 9.5 صدیاں، یہ بات کہنا بہت آسان ہے. 1000 سال سے 50 سال کم، طویل ترین عرصہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا. آخر کار قوم کے رویہ، ان کے اعمال، ان کے شب و روز، کہ ان کو اکیلے اکیلے مجالس میں راتوں کو دن کو ہر طریقے سے دعوت پہنچائی اور کہا کہ شرک چھوڑ، ایک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، اسے مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا جانو اور مانو. اس کے سوا کوئی کائنات میں داتا نہیں ہے، گنج بخش نہیں ہے، غوث نہیں ہے، دستگیر نہیں ہے، غریب نواز نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے. لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. ان کے ذہن میں یہی بات بیٹھی ہوئی تھی، ساڈی اینا اگے تے اینا دی تر درگاہ، ساڈی سندا نہیں اینا دی موڑدا نہیں. آج بھی جتنے لوگ شرک کر رہے ہیں، اللہ کا در چھوڑ کر کے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، سب کا یہی عقیدہ اور نظریہ ہے. مردوں کا واسطہ لے رہا ہے، کوئی حجر کا واسطہ، کوئی شجر کا واسطہ، کوئی کسی چیز کا واسطہ، جبکہ یہ ساری چیزیں معلوم ہے، ظاہر و باہر ہیں، یہ غیر شرعی ہے. جب قوم کا یہ رویہ دیکھا، مسلسل کوشش اور جد و جہد کے بعد آخر کار اللہ تبارک و تعالی کے حضور یہ دعا کرتے، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑنا، سب کو ملیا میٹ کر دے. جو آج اسرائیلی اور امریکی اور اس کے ساتھ تمام دنیا اور مسلمان مل کر کے اہل غزہ اور فلسطین کے ساتھ کر رہے ہیں، اندازہ لگائیے کہ کوئی کافروں کا گھر اس روئے زمین پر نہیں چھوڑنا. انک ان تذرہم، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، راہ راست سے ہٹائیں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی پشت سے جو پیدا ہوں گے، جن کو یہ جنم دیں گے، وہ بھی فاجر اور کافر ہوں گے. لہذا کوئی باقی نہیں رہنا چاہیے. پھر یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، اور پھر سیلاب کا، بارش کا، پانی کا عذاب ان پہ مسلط کیا گیا. اس کو طوفان نوح کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. صرف وہی لوگ محفوظ رہ سکے جو نوح علیہ السلام کی اللہ کے حکم سے تیار کردہ کشتی میں سوار ہوئے، باقی سب نیست و نابود کر دیے گئے. حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا، وہ نافرمان تھا، منکر تھا، کافر تھا، ایمان نہیں لایا،
والد کی بات نہیں مانی. آگے سے عقلی دلائل پیش کر رہا, نبی کی بات کے سامنے کیا کر رہا ہے؟ عقلی دلائل پیش کر رہا ہے, سائنسی توجیحات بیان کر رہا ہے, پہاڑ کی اونچائی اور پہاڑ کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچانے کی باتیں کر رہا ہے. نہیں مانا. جب باپ نے اسے طوفان میں, سیلاب میں غرق ہوتے دیکھا, پدری محبت غالب آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا. قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. کہا رب یہ تو میرا بیٹا ہے, اس کو تو بچا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا کہ نوح اس کے عمل اچھے نہیں ہیں, یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ تیرے طور طریقے پر نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اہل بیت کا دعویٰ کرتا ہے, سید ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اور اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑتا ہے, خونی رشتہ بیان کرتا ہے, اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے پر نہیں ہے تو وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی بات کہی تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي, کہ میری اولاد میں, تو اللہ نے کہا کہ جو تیرے راستے پر ہوگی وہ تو تیری اولاد ہی شمار ہوگی, لیکن جو غلط راستے پر ہوگی وہ ظالم ہوں گے, وہ تیری اولاد میں شمار نہیں ہوں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو منع کیا بڑی سختی کے ساتھ, ڈانٹ پلاتے ہوئے. یہ اہم بات ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے آج تک عابد اور معبود, خالق اور مخلوق, مالک اور مملوک کے فرق کوئی نہیں سمجھا. کوئی ہستی کتنی بڑی ہو, عظیم تر ہی کیوں نہ ہو, لیکن آخر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ کیا ہے؟ مخلوق. کائنات میں سب سے عظیم ترین ہستی کون سی ہے؟ ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ آگے بات آ رہی ہے انشاءاللہ. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ڈانٹ پلائی اور کہا فَلَا تَسْأَلْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس چیز کو آپ کو علم نہیں ہے اس کا سوال نہ کریں, اس کی دعا نہ مانگیں. انی اعوذ ان تکون من الجاہلین, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تو جاہلوں میں سے نہ ہو. اس کو کہا جو سب سے پہلے مرسل رسول ہیں, یہ بخشوانے والے, جنت میں لے جانے والے, ٹکٹیں بانٹنے والے, جہنم سے نجات دلانے والے, یہ سوچیں اور غور کریں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, ان کی کیا حیثیت ہے انبیاء کے مقابلے. اس نبی مرسل, رسول مرسل کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہے ان لوگوں؟ ان کو اپنے متعلق علم نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. جو ہی نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تنبیہ سنی, فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہوئے. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم, میں میرے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں یہ کہ میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں.
وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ توجہ فرمائیں، سنیں، غور کریں، کیا کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام؟ اگر تو نے مجھے نہ معاف کیا، میری اس غلطی اور خطا کو نہ بخشا اور مجھ پہ رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو نبی کی دعا قبول کرے، چاہے قبول نہ کرے۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجبور نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، سمجھتے ہیں نا اس بات کو؟ کیا مطلب ہے جد الانبیاء ہونے کا؟ ان کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مبعوث کیے گئے، وہ سب کے سب ان کی اولاد میں سے۔ کتنا عظیم رتبہ ہے، کس قدر عظیم المرتبت ہستی ہیں، شخصیت ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ خبر دیتے ہیں اپنے بارے میں، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ذات مجھے کھلاتی اور پلاتی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتی۔ اس ذات کے علاوہ مجھے کوئی کھلانے پلانے والا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی مجھے شفا دینے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام، آپ دیکھیں 90 سال کے قریب عمر ہو چکی ہے، 2 بیویاں ہیں، اولاد نہیں ہے، اللہ سے اولاد مانگتے ہیں۔ ہمارے لوگ کس سے جا کے اولاد مانگتے ہیں؟ کیوں جی؟ اور کہاں کہاں خاک چھانتے پھرتے ہیں اللہ کا در چھوڑ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کی مخلوق سے۔ پھر وہ مخلوق کے جو فوت شدہ ہے، وہ قبریں ان میں وہ زندہ ہیں یا فوت شدہ ہیں؟ اور زندہ بھی ہوں تو وہ کسی کو اولاد دینے پہ قادر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں کسی کو اولاد دی؟ کیوں جی؟ اپنی اولاد کو بچا سکے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے سامنے غرق ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، خود کچھ نہیں کر سکے، نہ کر سکتے تھے، اور دعا مانگنے کی ہی معافیاں مانگ رہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ یہ نقطہ سمجھ لیں، اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں جی اولاد نرینہ کے لیے دعا کرتے، اللہ بیٹا عطا کر دے، لیکن جو اصل بات ساتھ معلق ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، اس کو بھول جاتے۔ کیا دعا کرنی چاہیے؟ اور نیک صالح بیٹا اللہ دے، متقی پرہیزگار ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اللہ رسول کا تابع دار فرما بردار ہو۔ اگر نافرمان مل گیا تو پھر خوشی ہوگی یا پریشانی ہوگی؟
ذلت و رسوائی کا باعث بنے گا۔ تو انبیاء کا طریقہ دیکھے، دعا کر رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اس کو حلم والے بردبار بیٹے کی خوشخبری دے۔ اللہ نے فوراً دعا قبول کر لی۔ 90 سال تک اولاد نہیں ملی، طویل ترین عرصہ گزر گیا، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ اولاد دینے پہ آیا ہے تو ان کی دعا کو فوراً قبول کر لیں۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں ذکر کی ہے۔ یہ دعا کرتے ہیں اپنے والد کی بخشش کے لیے۔ باپ حالت شرک میں فوت ہو جاتا ہے اور علم ہوتا ہے تو پھر باپ سے بیزار ہو جاتے ہیں، پھر دعا کرنا بند کر دیتے ہیں۔ لیکن اس لا علمی کے دورانیہ میں جب تک اس بات کا علم نہیں ہوا، اس وقت تک جو دعا کی ہے اس کے متعلق سنیے اللہ کیا فرماتا ہے۔ انتہائی اہم ترین نقطہ، اہم ترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھی تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، ان کی پیروی کرو، ان کے قول و فعل کو اپناؤ، ان کی اتباع کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور خاص حکم دیا گیا فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام جو یک طرفہ تھے، ان کے دین کی اتباع کریں، ان کے طور طریقے پہ چلیں، ان کی پیروی کریں۔ یہ حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت کو۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا الا قول ابراہیم لابیہ، مگر ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات، ان کی یہ دعا جو انہوں نے اپنے والد کے لیے کی تھی اور کہی تھی لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، البتہ ضرور بضرور میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، مختار کل نہیں ہوں، مختار جز بھی نہیں ہوں۔ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات، یہ دعا، یہ ان کا عمل تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے، اس کے قوانین، اس کے اصول و ضوابط، ان کی پابندی کرنی ہے، اور ان اصول و ضوابط کے انبیاء بھی پابند ہیں، رسول بھی پابند ہیں، جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام بھی پابند ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس قول، اس فعل، اس عمل، اس دعا کی کہا کہ تم نے پیروی نہیں کرنی، اسے اختیار نہیں کرنا، اسے نہیں اپنانا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ بات یہ سمجھائی گئی کہ فیصلہ میرا نافذ ہوگا، حکم میرا چلے گا، بات تم نے میری ماننی ہوگی، جو میں کہوں گا وہی کرنا ہوگا، اپنی من مرضی نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کی باتیں سن کر کے قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم نازل اور آپ علیہ السلام کو خطاب کر کے یہ بات سمجھائی اور بتائی
کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ کو حرام قرار نہیں دے سکتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ حلال اور حرام کا اختیار کسے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں ہے. آپ جس چیز کو حلال قرار دیتے ہیں وہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. جسے حرام قرار دیتے ہیں کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. گدھے کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تک خاموشی اختیار کی جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا، جب تک آپ کو بتا نہیں دیا گیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. جو 5 اولو العزم رسول ہیں ان میں سے نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 5 اولو العزم رسول ہیں، عظیم مرتبہ مقام والے تمام رسولوں اور انبیاء سے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ جانتے ہیں غلطی سے بندہ مر گیا. پتہ چلا پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھانسی چڑھانے کی، قتل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. اطلاع ملی، یہاں سے نکلتے ہیں مصر سے، مدین پہنچتے ہیں، جنگل میں جا کر کے بیٹھے ہوئے. وہ ساری تفصیلات آپ کو معلوم ہے. 2 بچیاں آئیں، وہ پیچھے بکریاں روک کے کھڑی تھی. جب سب لوگ پانی پلا کے چلے گئے تو پھر وہ پانی پلاتی تھی. پوچھا کیا ماجرا، انہوں نے سب کچھ بیان کیا. اکیلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 آدمی جس ڈول کو نکالتے تھے نکال کر کے ڈال دی. بکریاں بھرے پیٹ گھر جاتی ہیں. یہ سارا ماجرا آپ کو معلوم. اور حالت ظاہر کیا ہے؟ سفر کی تھکاوٹ ہے، کھانا پاس نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی اس وقت ہوٹل شوٹل نہیں ہوتے تھے، کوئی ایسے ذرائع نہیں ہیں. اب ایک سائیڈ پر ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رب نجنی من القوم الظالمین. ایک تو یہ دعا کی جب یہاں سے بھاگے کہ اللہ اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے. ایک تو وہاں سے نکلتے ہوئے دعا مانگی، اور دوسری دعا اب یہ قوم کی خیر خواہی کر کے، بچیوں کے ساتھ تعاون کر کے دعا مانگ رہے ہیں. الفاظ پہ غور کریں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب بے شک جو کچھ تو نے میری طرف نازل کیا خیر بھلائی، میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں. اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے سامنے؟ کہ میں تیرے خیر کا محتاج ہوں، فقیر ہوں، تیرے در کا سوالی ہوں. یہ تو صرف روٹی مانگ رہے ہیں، کھانا مانگ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے. اللہ نے کہا موسیٰ تجھے روٹی نہیں دیں گے، روٹی پکانے والی بھی دیں گے، تجھے گھر بھی دیں گے، تجھے رہائش بھی دیں گے، یہاں پر تیری تربیت بھی کریں گے، یہاں پر تجھ سے بہت سارے کام لیں گے، لمبا عرصہ تجھے یہاں گزارنے کے لیے موقع فراہم کریں گے. پھر اس کے بعد جب تجھے واپس لائیں گے تو تجھے نبوت و رسالت عطا کر کے واپس تیرے ملک میں لوٹائیں گے. انہوں نے تو ایک دعا مانگی اور اللہ نے کتنے فیصلے کیے، اللہ نے کیا کچھ دیا. یہ میں اور آپ اپنے بارے میں سوچیں اور غور کریں. جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں کیا ہم نے محنت کر کے حاصل کی؟ کیوں جی؟ اور جو جسمانی نعمتیں حاصل ہیں ہم نے محنت کر کے حاصل کی.
اس کے علاوہ جو کچھ دنیاوی آسائشیں ہیں ہماری محنت کا نتیجہ ہے. اگر یہ چیزیں محنت سے حاصل ہوتی ہو تو میرے بھائی اور دوستو سب سے زیادہ آسائشیں کس کو حاصل ہونی چاہیے؟ اس مزدور کو جو مزدوری کرتا ہے اور روزانہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہوئے وہ گارا اینٹیں اور مسالہ اٹھا کر کے دوسری تیسری منزل پہ لے کے جاتا ہے. سب سے زیادہ اسے یہ آسائشیں حاصل ہونی چاہیے. لیکن جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر نعمتوں سے نوازا ہوا ہے وہ نکمے ہیں، کھٹو ہیں، عقل مند نہیں ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ ایسے ہی موٹے دماغ کے لوگ. یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا. آپ دیکھ لیں مل رہا کون ہے، کارخانوں والے کون ہیں، پیسے والے کون ہیں. جتنے جینیس ترین لوگ ہیں وہ ان کے ملازم ہیں. جتنے ذہین ترین فتین ترین لوگ ہیں وہ ان کے یہاں نوکریاں کرتے ہیں. وہ ان کے لیے سارے پلان بناتے ہیں، وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں مینٹین کرتے ہیں. اور یہ بدھو جو ہے یہ بیٹھ کر کے کھاتا ہے، موج کرتا ہے. یہ کس کی تقسیم ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم. تو کہا کہ میں تیرے در کا فقیر ہوں. اللہ نے کہا موسیٰ تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ تو میرے در کا محتاج ہے، لے پھر میں نے تیرے اوپر انعامات کر دیے. یہ سب کچھ میں نے تجھے عطا کر دیا. نعمتوں کی لائن لگا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جب قوم کو نکال کے لے گئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا لاڈ کیے اس قوم کے ساتھ. من سلوہ اتارا، بڑی نعمتیں عطا کی. یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے. آئیے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا صبر تلمیح بن گیا، ضرب المثل ہو گیا. صبر ایوب، کہ ایوب علیہ السلام کا صبر. اتنا نقصان، ایک بیوی رہ گئی، بچے، خاندان، برادری، مال و دولت سب کچھ ختم ہو گئے. الگ تھلگ جنگل میں ایک جگہ رہ رہے ہیں. یہ ان کے متعلق جو باتیں مشہور ہیں، جسم میں کیڑے پڑ گئے، یہ سب بکواس ہے، یہ فضول باتیں ہیں، عصمت انبیاء کے خلاف ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام قوم کے سب سے زیادہ حسین و جمیل، خوبصورت ترین اور اعلیٰ کردار کے، اعلیٰ حسب نسب کے مالک ہوتے. کسی نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کیڑے پڑ جانا یہ نبی کی توہین ہے. یہ عصمت انبیاء کا جو عقیدہ ہے اس کے خلاف ہے یہ بات. اور یہ اسرائیلی روایتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن بیمار رہے، 18 سال بیماری میں مبتلا رہے. آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. وَأَيُّوبُ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا تو کہا مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو تمام مہربانوں سے سب سے زیادہ مہربان ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لی. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، اور جو انہیں تکلیف پہنچی تھی وہ ہم نے ہٹا دی، دور کر دی. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُ، ہم نے اس کا اہل بھی اسے عطا کر دیا. اور جو کچھ ان سے چھینا گیا تھا، جس سے وہ محروم کیے گئے، اس کی مثل سب کچھ ان کو عطا کر. اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے، رحمتا من عندنا وذکری للعابدین.
اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، سبق ہے اس میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بذات خود ان کے بارے میں یہ بات بیان کی، انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کی لمبا عرصہ، جب آزمائش کا دورانیہ ختم ہوا دعا قبول کی، چشمے جاری کر دیے کہ پانی پیو اور اس سے غسل کرو، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لاڈ کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ دوران غسل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سونے کے ٹڈی دل کی بارش کر دی۔ اور ٹڈی دل سمجھتے ہیں نا، یہ پیچھے آیا ہوا تھا کورونا کے ساتھ ہی، وہ تو اس کا وزن بعض اوقات 1.5 پاؤ تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے یہ سونے کے ٹڈی دل برسانے شروع کر دیے، غسل چھوڑ کر کے اکٹھے کرنے لگے۔ اللہ نے کہا ایوب اتنا کچھ ہم نے دیا پھر بھی لالچ طمع کرتے ہو۔ کہا اللہ نہیں، تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہو سکتا، یہ تو تیری رحمت ہے جس سے تو ہمیں نواز رہا، رحمت من عندنا، اپنی رحمت سے ہم نے اسے نواز دیا، عطا کر دیا۔ آخر میں یونس علیہ السلام کے متعلق آپ کو معلوم ہے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور اتنی بڑی آزمائش آج تک کبھی کسی انسان کے ساتھ ایسا حادثہ اور واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اگر کوئی مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا تو وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، لطیف ہے، خبیر ہے۔ یہ اس کے صفاتی نام ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی جو حی اور قیوم ہے، جو بذات خود زندہ ہے اور پوری کائنات کا نگران ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی بنفس نفیس قائم ہے اور پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے۔ وہ مالک یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دیتا ہے، اور ان کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے بطور خاص یہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی نبی ہو یا ولی ہو، کتب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، وہ کوئی بھی لقب آپ دے دیں اسے، وہ محتاج کس کا ہے؟ میرا محتاج ہے۔ وہ اللہ بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اور یہ مشکلیں، پریشانیاں، تکالیف، مصائب اور مسائل، ان سے نجات کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فنادا فی الظلمات، انہوں نے اندھیروں میں پکارا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، پانیوں کا اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے باہر آنے کا۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بھائیو، اس سے بڑھ کر کے کوئی اور امید افزا بات نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کے کوئی ذکر کر کے انسان مسائل، تکالیف، پریشانیاں، بیماریاں، ان سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ آیت کریمہ 1.25 لاکھ پڑھنے کا جو گورکھ دھندا ہے، یہ غلط ہے۔ جن کو مصیبت ہے وہ تو پڑھتے نہیں، وہ تو کھانے پکا رہے ہیں، چائے بنا رہے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں۔ جن کو تکلیف نہیں ہے وہ تمہارے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کر رہے ہیں۔ کیا عجیب معاملات ہیں۔ تکلیف تمہیں ہے، وظیفہ یہ کر رہے ہیں، پریشانی تمہیں ہے، وظیفہ یہ کر رہے ہیں 1.25 لاکھ مرتبہ۔ نہ جانے کہاں سے یہ باتیں بنا لیتے ہیں اور دین اور شریعت کا نام دے دیتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میرے بھائیوں،
ذرا غور کیجیے، سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ہم نے انہیں غم اور پریشانی سے نجات عطا کر دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو بھی اسی طرح سے نجات دیں گے۔ کس طرح سے؟ جیسے یونس علیہ السلام کو نجات دی ہے، سبق دیا گیا ہے کہ کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، کبھی اللہ کا ڈر نہیں چھوڑنا۔ دنیا والے گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ مختلف مزاروں درگاہوں کی طرف رہنمائی کریں گے، وہ تمہیں مجبور کریں گے، آ کر کے پروپیگنڈا کریں گے، اس بابے نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، لیکن اللہ کا ڈر کسی حالت میں نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ وہ بابے اگر کچھ کرنی بھرنی والے ہوتے تو زمین کے نیچے نہ ہوتے، وہ فوت نہ ہوتے، وہ زندہ ہوتے۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنی زندگی اور موت کے مالک نہیں ہیں، وہ خود محتاج تھے۔ کیا یہ بابے کھانا کھاتے تھے؟ یہ پانی پیتے تھے؟ بول و براز کرتے تھے؟ یہ بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتے، یہ بول و براز روک نہیں سکتے، یہ کس چیز پہ قادر ہیں؟ سوچئے، غور کیجئے۔ تو اللہ فرماتا ہے لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس علیہ السلام یہ تسبیح کہنے والے نہ ہوتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرنے والے نہ ہوتے، یوں دعا کرنے والے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا، کوئی نکال نہ سکتا، نہ خود نکل سکتے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کن بھول بھلیوں میں پڑے ہوئے، باتیں بڑی ہیں۔ آخر میں ایک بات، سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم میں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزوں کا سوال کیا اللہ سے۔ ایک سوال یہ کیا، ایک دعا یہ مانگی کہ میری امت قحط کے ذریعہ سے ہلاک نہ ہو، اور دوسرا سوال یہ کیا کہ میری امت کو غرق کر کے نہ مارا جائے، غرق کے ذریعے سے ہلاک نہ کیا جائے کہ پوری امت ہی ہلاک ہو، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی۔ یہ 2 باتیں اللہ نے قبول کر لی، یہ 2 دعائیں اللہ نے آپ کی قبول کر لی۔ تیسری دعا آپ نے یہ کی کہ میری امت میں باہم لڑائی جھگڑا نہ ہو، لڑائیاں نہ ہو امت کے درمیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بات سے منع کر دی کہ یہ دعا آپ نہ مانگے، یہ آپ کی دعا اللہ نے قبول نہیں کی۔ پتہ چلا کہ انبیاء کی دعائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے اور قبول نہیں بھی کرتا، اور انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی دعاؤں کے معاملہ میں اللہ کو مجبور کر سکتے اور نہیں کر سکتے بھائیوں۔ تو جب انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں مسلسل مانگتے ہیں، کبھی نا امید نہیں ہوتے، کبھی اس کا در نہیں چھوڑتے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان کی ہے، ان لوگوں کے لیے جو موجودہ اللہ کا در چھوڑ کر کے غیروں سے مانگتے ہیں، اور مولوی کہتے ہیں جی بتوں کی آیتیں آپ فٹ کرتے ہیں، بتوں کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، ہم آپ کو انسانوں کے متعلق جو قرآن مجید میں اللہ نے خبر دی ہے
سورہ آراف آیت نمبر 194 میں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک جنہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں۔ تو کیا ہے؟ تمہاری طرح بندے ہیں جن کو پکارتے ہو۔ اس میں تو بت کا ذکر نہیں نا، یہ تو بت کی آیت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کو پکارنے والے بھی ہمیشہ مایوس ہوں گے، کبھی ان کی دعائیں جو ہے وہ قبولیت کا درجہ نہیں پائیں گی، بلکہ ان کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو ہلاکت، تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے سچی توبہ کر لیں کہ آج کے بعد اللہ کے علاوہ کسی اور در پہ حاضری نہیں دیں گے، کسی اور سے نہیں مانگیں گے، ہاں وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، کسی سے نہیں مانگیں گے۔ جب بھی مانگیں گے کس سے مانگیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے۔ اور یقین مانیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا در نہیں چھوڑیں گے تو پھر وہ اپنے در سے کسی اور پر جانے کے متعلق آپ کو محتاج نہیں کرے گا، مجبور نہیں کرے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس سے آپ مانگتے رہیں اور وہ نہ دے۔ یہ جھوٹی روایتیں بنائی ہوئی ہیں صوفیوں کی، جب اللہ سے مانگ مانگ کر کے تم نا امید ہو جاؤ تو پھر قبر والوں سے جا کے مانگو۔ انا للہ، یہ جھوٹی باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمیشہ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، مرتے دم تک اللہ سے ہی مانگتے رہنا ہے۔ اگر آپ کی دعا آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی، زندگی میں نہیں کچھ مل رہا، یاد رکھیے کہ قیامت والے دن یہ محفوظ ملے گا، قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا۔ یا ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز مجھے چاہیے، اللہ وہ نہیں دے رہا، اس کے مقابلے میں جو زیادہ بہتر ہے وہ عطا کر رہا ہے، یا ابھی دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی لیکن آنے والے وقت کے لیے اللہ نے اس کو مؤخر کر رکھا ہے۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نہیں سمجھتے اس بات کو، آپ کی دعا کے نتیجہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ پر مصائب، تکالیف، پریشانیاں، بیماریاں آنے والی ہیں ان کو اس دعا کی وجہ سے ختم کر دیتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کی ہوئی دعا کبھی ضائع نہیں جائے گی، آخر کار اس کا بدلہ دنیا میں دیر یا بدیر، جلد یا بدیر، یا پھر آخرت میں مل کر کے رہے گا۔ اس لیے دعا کے معاملے میں کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی توفیق دے، واخر دعوانا ہے